بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، زندگی میں کبھی بھی کوئی غم، دکھ، پریشانی یا تکلیف آپ کی زندگی کے قریب سے بھی نہ گزریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں اور میری محترم بہنوں کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پہلے بھی ہم کئی ویڈیوز قصص الانبیاء کی پلے لسٹ میں اپلوڈ کر چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں گے اور مکمل دیکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک جلیل القدر پیغمبر کا قصہ بیان کریں گے جن پر اندھیرے مسلط کر دینے والی آزمائش آئی اور انہوں نے گھوپ اندھیرے میں اپنے اللہ پر توکل رکھا اور اسی سے مدد مانگی اور پھر اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ ناظرین، قرآن عزیز میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورۃ انعام، سورۃ النساء، سورہ یونس، الصافات، انبیاء، القلم۔ ان میں سے 4 پہلی سورتوں میں نام مذکور ہیں اور 2 آخری سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت مچھلی والا کہہ کر صفت کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، مورخین اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے، لیکن انہیں نینوا شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اور نینوا شہر میں اس وقت آشوری عرب آباد تھے جن کا مرکزی شہر نینوا تھا اور موجودہ شہر موصل بھی اسی علمداری میں شامل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آشوری قوم کون تھی جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ جہاں تک قوم آشوریوں کا تعلق ہے تو یہ بنیادی طور پر عرب تھے۔ مورخین انہیں سامی گروہ میں شامل کرتے ہیں۔ قدیم دور میں زمانہ قبل مسیح کے دوران عربیوں کے مختلف قبائل اور گروہ صحرائے عرب سے اٹھ کر شمال کی آباد زمینوں میں جا کر بستے رہے اور وہاں انہوں نے ایسی شاندار ترقی کی، اپنی ایسی سلطنتیں قائم کیں کہ ان سلطنتوں کی طاقت و قوت کو انہوں نے بام عروج پر پہنچا دیا۔ بقول مورخین یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور دوسری سامی اقوام کی طرح یہ بھی عرب کے دشت زاروں سے اٹھ کر شمال کی طرف بڑھے۔ کچھ عرصے تک ان لوگوں نے قدیم 2 اقوام یعنی اکادیوں اور سمیریوں کے پاس قیام کیا، اس لیے کہ اس دور میں اکادی اور سمیری عزت اور عظمت اور طاقت کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھے۔ کچھ عرصہ ان طاقتور قوموں کے پاس قیام کرنے کے بعد آشوری پھر حرکت میں آئے اور ان دونوں بڑی طاقتوں کو چھوڑ کر پھر آگے بڑھے۔ یہ لوگ بابل کے آس پاس عارضی طور پر آباد ہو کر گزر بسر کرنے لگے۔ آخر یہ لوگ بابل سے بھی ترک وطن کر کے دریائے فرات کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی جو آشور کے نام سے موسوم ہوئی۔ ان کا پایہ تخت شروع میں آشور شہر ہی تھا۔ آشور کے بعد انہوں نے ایک دوسرے شہر قالاج کو اپنا مرکزی شہر بنایا۔ کچھ عرصہ یہیں شہر آشور قوم کا پایہ تخت بنا رہا۔ آخر یہ قالاج شہر بھی اپنی مرکزیت کھو بیٹھا کیونکہ تجارت اور دیگر امور کے لحاظ سے نینوا شہر باقی سارے شہروں سے بازی لے گیا تھا۔ لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آشوریوں نے اپنی سلطنت کا مرکز شہر نینوا کو قرار دیا۔ نینوا آشوری شروع میں زراعت پیشہ تھے، لیکن اسی نئی مملکت میں قابل کاشت زمین بہت کم تھی اور جو سرزمین بابل کی طرح سرسبز اور شاداب تھی، اس لیے انہوں نے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنایا۔ ہر سال موسم بہار میں وہ ہمسایہ ممالک میں یہ لوگ قتل و غارت گیری کرتے، تخت و تاراج اور ترک تاز اور یلغار کرتے، اور جو لوگ ان کے ہاتھوں اسیر ہوتے انہیں غلام بنا لیتے، ان سے محنت و مشقت کا کام لیتے۔ یہ آشوری انتہائی طاقتور تھے اور شروع میں بے رحم اور شقی القلب بھی تھے۔ قتل و غارت کو خدا کی منشا کے مطابق سمجھتے تھے۔ آس پاس کی دوسری قوموں پر شب خون مار کر لوٹ مار کا کام کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اس قوم میں وہ دور آیا کہ ان کے سرداروں نے، جن کے نام اس کی دادان اور شماش رامن تھا، آشوری قوم کو متحد کر کے ایک بڑی طاقتور جماعت بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ دونوں سردار باپ بیٹا تھے۔ اس میں دادان باپ تھا اور شماش رامن اس کا بیٹا تھا۔ یہ کسی حد تک قوم آشور کو مرکزیت دے کر اسے ایک طاقت اور قوت بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان دونوں کے بعد آنے والے لوگوں نے اس طرف کوئی دھیان نہ دیا اور یہ قوم پہلے کی طرح اپنے اپنے سرداروں کے ماتحت
کام سر انجام دینے لگی۔ اس کے بعد آشوری قوم نے پھر لوٹ مار کر لی اور ان میں سے ایک حکمران اٹھا، اس کا نام شاہ پلاسر تھا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر اس قوم کو پھر متحد کیا۔ تاریخ میں اس کو نگلت پلاسار کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ شخص انتہائی جرت مند، جری اور دلیر شخص تھا۔ بہرحال ناظرین، ان کا یہ آشوریوں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے نسب نامے کی۔ نسب نامے کا تعلق ہے جہاں تک، تو مورخین اسلام اور اہل کتاب اس پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب سے متعلق اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی تھا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ متی حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، مگر یہ بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بس صراحت مذکور ہے کہ متی والد کا نام ہے، اور اہل کتاب حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونا اور ان کے والد کا نام متی بناتے ہیں، لہٰذا یونس بن امتی اور یونا بن امتی میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عربی اور عبرانی زبانوں کی لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا، اور وہاں قوم ثمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ان یعنی یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نینوا کی رشد و ہدایت پر مأمور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف منع کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب الہی آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے، صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح سے مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہیں تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا اس وقت یہ قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو
اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اب فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، باذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں ہی چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ یہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ علیہ السلام ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورۃ صافات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھول کر موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگا دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بس چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں، باقی اجزاء محض تاریخی روایات پر مشتمل ہیں جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، تو وہ نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور
حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کے بچے کی طرح آپ علیہ السلام کی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح نرم و نازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایات میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے یعنی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتا ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام، جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کیا کریں۔ کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی اور ہم مومنین کو اس طرح سے نجات دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، پچھلی اقوام میں قوم یونس علیہ السلام کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی صدقے دل کے ساتھ عاجزی اور آہوزاری کرتے ہوئے توبہ استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا، جبکہ قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام وغیرہ عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کے باوجود شرک و کفر پر ڈھٹائی سے جمی رہیں اور عذاب کی بات کو مذاق سمجھتی رہیں، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 98۔ ناظرین، اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جائے پھر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے
جب نزع کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام جب صحت یاب ہو گئے تو اب دوبارہ حکم خداوندی ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم کو قبول کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کرنے لگے اور ان کی رہنمائی میں دین اور دنیا کی کامرانی حاصل کرتے رہے۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں جو مشہور شہر خلیل ہے اس کے قریب ایک بستی حلخول کے نام سے معروف ہے، اس میں ایک قبر ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے، اور اسی قبر کے قریب دوسری قبر ہے، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے والد متی کی قبر ہے۔ ہمارے خیال میں شاہ صاحب کا قول صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق جس قدر واقعات بھی بہم پہنچ سکے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا واپس تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی زندگی گزاری۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھی ہوگی، اور اگر ہاں آخر تک دیکھی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ ہاں آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اب آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔